مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنہری حروف دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. شریک بن سلمہ جو محبان اہل بیت میں سے ایک بڑا محب تھا اور رسائے بصرہ میں سے ایک رئیس اور معزز شخص تھا اور ابن زیاد لین کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آیا تھا. وہ بھی ہانی بن عروہ کا مہمان تھا. ابن زیاد لین اور دیگر عمرہ کے نزدیک وہ بڑا مکرم تھا اور بیمار ہو گیا. ابن زیاد لین نے اس کو پیغام بھیجا کہ میں شام کو تمہاری عیادت کو آؤں گا. شریک نے حضرت امام مسلم سے کہا کہ اگر میں آپ کو ابن زیاد لین کے قتل کا موقع فراہم کر دوں تو آپ اسے قتل کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. شریک نے کہا وہ مردود آج شام کو میری عیادت کے لیے آ رہا ہے. آپ تلوار ہاتھ میں لے کر چھپ کر بیٹھ جائیں اور جب میں کہوں مجھے پانی پلا دو تو آپ ایک دم اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیں. پھر بڑی آسانی کے ساتھ دارالامارات اور کوفہ پر قبضہ ہو جائے گا اور میرا مرض اچھا ہو گیا تو بصرہ جا کر آپ کے لیے وہاں کا سب انتظام کر لوں گا. شام کو ابن زیاد لین خاص محافظ کے ساتھ ہانی کے گھر آیا اور شریک کے بستر کے ساتھ بیٹھ کر مزاج پرسی کرنے لگا. اس کا محافظ بھی اس کے پاس کھڑا تھا. شریک نے بلند آواز سے کہا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ. تیسری مرتبہ کہا افسوس تم پر، تم لوگ مجھے پانی سے پرہیز کراتے ہو، پانی پلا دو خواہ اس میں میری جان چلی جائے. حضرت امام مسلم نہ نکلے تو شریک کو افسوس ہوا کہ کیسا زری موقع کھو رہے ہیں تو وہ یہ شعر پڑھنے لگے. سلمہ کو سلام کرنے میں تمہیں اب کیا انتظار ہے، مجھے پلا دو خواہ اس میں میری جان بھی چلی جائے. محافظ تاڑ گیا اور اس نے ابن زیاد لین کو آنکھ سے اشارتاً چلنے کو کہا. ابن زیاد لین اٹھ کھڑا ہوا. شریک نے کہا اے امیر میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد لین نے کہا میں پھر آؤں گا. محافظ اسے دھکیلتا ہوا باہر لے گیا اور کہا خدا کی قسم تمہارے قتل کی سازش تھی. ابن زیاد لین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شریک کی خاطر و عزت کرتا ہوں اور پھر یہ ہانی بن عروہ کا مکان ہے اور اس پر میرے باپ کے احسانات ہیں. محافظ نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. ابن زیاد لین کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم پردے سے باہر آئے تو شریک نے کہا افسوس آپ کو اس کے قتل سے کس چیز نے روکا؟ فرمایا دو باتوں نے. ایک تو میرے میزبان ہانی کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ابن زیاد لین کا قتل ہو. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے کہ کسی کو دغا سے قتل کرنا مومن کی شان نہیں. اللہ ان پاک لوگوں کے عدل و انصاف اور پابندی شریعت و سنت کو دیکھیں کہ ایسے بدترین دشمن کے ساتھ خلاف سنت رسول کو مناسب نہیں سمجھتے، ورنہ ایک سخت ترین دشمن کو قتل کرنے کا یہ ایک بہترین موقع تھا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے سنا کوئی کہتا ہے اے مسلم نہ نکل یہاں تک کہ کاتب تقدیر کا لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جائے. 3 دن بعد شریک نے وفات پائی اور ابن زیاد لین نے نماز جنازہ پڑھائی. بعد میں جب اس کو معلوم ہوا کہ شریک نے مسلم کو اس کے قتل کے لیے کہا تھا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. واللہ اگر میرے باپ زیاد کی قبر وہاں نہ ہوتی تو میں ضرور شریک کی قبر کھدوا ڈالتا.